صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ گئے اور چرخ میں آسمان گئے پہلے آسمان سے دوسرے دوسرے سے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پھر وہاں سے سدرہ پھر سدرہ سے پھر عرش اور پھر عرش سے پھر لامکان حضور کی معراج کا عالم عرش کی عقل دنگ گئے چرخ میں آسمان گئے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش میں کوہرام گئے ناکامی کا کعبے میں بھی نہیں عرش پر بھی نہیں کعبہ عرش کعبہ عرش میں کوہرام گئے ناکامی کا آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست عرش کی عقل دنگ گئے شرف میں آسمان گئے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش سے پھر آگے کیا جب یہ عقل کا مرغ جو ہے مرغ عقل جو ہے وہ ذرا کوشش کی اس نے کہ ذرا میں پرواز تو کروں ذرا پرواز تو کروں آگے کیا ہوا تو امام کہتے ہیں کہ عرش پہ جا کے عقل مرغ عقل عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا قوی تھے مرغان وغمتے پر اڑے تو اڑنے کو آردمبر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوک دے نہیں سمجھا قوی تھے مرغان وہم کے پر مطلب بڑے مضبوط تھے چلو ایک ٹرائی اور ماریے ایک ٹرائی اور کرتے ہیں قوی تھے مرغان اڑے تو اڑنے کو دم بھر پھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون کی الٹیاں ہو رہی تھی اگر مزید بڑھیں گے تو خون کی کہیں الٹیاں نہ ہو جائیں امام اہل سنت کا کلام عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا اور ابھی منزلوں پرے اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے
ہائے کان جدھر لگائیے ہائے 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 کان جدھر لگائیے تیرے ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو نہ تھے تو وہ جو نہ تھے نا تو کچھ نہ ہو اور وہ جو نہ ہو نا تو کچھ نہ ہو مطلب ابھی تو کچھ نہیں بہت کچھ ہے تو بھی ہے میں بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے درخت بھی ہے شجر بھی ہے حجر بھی ہے دریا بھی ہے سمندر بھی ہے پہاڑ بھی ہے ریگستان بھی ہے چنی چنا کائنات قائم ہے مطلب وہ ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ سورہ حجرات اللہ فرماتے ہیں اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہے موجود ہیں امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے جان ہے وہ جہان ہے تو کہتے ہیں جان ہے تو جان ہے بھائی یہ کب کہتے ہیں محاورتاً کہتے ہیں بھائی کوئی ایکسیڈنٹ میں بچ گیا تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی جان ہے تو جان ہے کوئی یہ معاملہ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا خود بچ گیا کوئی بات نہیں جان ہے تو جہان ہے یہ کہا جاتا ہے محاورہ ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے محاورتاً نہیں کہا حقیقتاً کہا جان ہے وہ جہان جان ہے تو جہان ہائے جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے مبارک بچپن میں میرے آقا جب سو رہے ہوتے تو حضور سوتے وقت آپ کے نیند میں ایسی آواز آتی تھی ہلکے 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 جو خراٹے ہوتے ہیں ہلکے ہلکے سنورنگ ہلکے ہلکے یعنی کیسے ہلکے جس جوان آدمی سویا تھا کوئی جوان آدمی گبرو نوجوان جو سویا ہوا ہو تو اس کی سانس کی جو آواز آتی ہے نا وہ بتا دیتی ہے کہ جوان سویا ہوا وہ نہیں خراٹے نہیں جو جس کے بارے میں کہتے ہیں خر آتے ہیں خراٹے نہیں وہ کھر آنے والے نہیں ٹھیک ہے ایسی ہلکی ہلکی سانس کی آواز کہ جس جوان آدمی سوتا ہے نا تو حضور کی بچپن میں حضور سوتے تو ایسی آواز تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ سو جنتی مردوں کی طاقت حضور کو عطا فرمائی اور ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی بڑی ہوتا ہے گود میں عالم شباب اور حال شباب کچھ نہ پوچھ کیوں ارے گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھانا ہے گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھانا ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد تجھ سا سیاہ کار کون عالت کہہ رہے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیق ہے کہاں
اعلیٰ حضرت کے رسالہ ہے نا شفاعت، اور ایک اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے فتح شریف میں، اگر وہ پڑھ لو نا تو اس شعر کا مزہ ہی دوسرا ہے، قسم خدا کی۔ وہ شفاعت کی جو حدیثیں ہیں نا حضور کی شفاعت سے متعلق، اگر وہ بندہ پڑھ لے نا تو اس کے بعد اس شعر کو پڑھنے کا مزہ ہی دوسرا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تجھ سا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور اگرچہ چور ہو اگرچہ زانی ہو، ایک صحابی نے عرض کی اگرچہ چور ہو اگرچہ زانی ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ چور ہو اگرچہ زانی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے بھئی حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے، لیکن گناہگاروں کے لیے کون؟ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں، شفاعت نہیں تو کبیرہ گناہ کا جو اصرار ہے اس سے ایمان زائل ہونے کا خوف۔ اس طرح جو بے نمازی ہے، جو اذان کا جواب نہیں دیتا جو واجب ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز کی تیاری کر کے شروع کریں، مسجد کی طرف جائے، یہ واجب ہے۔ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ آپ دہراتے رہے، یہ مستحب ہے۔ تو وہ جواب جو واجب ہے اگر کوئی اس میں تاخیر کر دے یا نہ کرے تو لکھا ہے بارش شریعت میں کہ خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ شفاعت کب ہوگی؟ جب ایمان سلامت ہوگا، ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اس لیے گناہوں پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، گناہ کرنے نہیں چاہیے، ہو جائے الگ چیز ہے، ہو گیا الگ چیز ہے، کرنا یہ الگ چیز ہے، نڈر ہو کے کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بچائے۔ اللہ آج کے ہمارے اعلیٰ حضرت کی اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام کی دائمی حتمی بخشش فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ سا سیاگا کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جاؤ، پھر وہ تجھی بھول جاؤ، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جاؤ، دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اور یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کب لکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تھے نا، بلکہ حاضر ہوئے تھے۔ یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت وغیرہ بزرگ پسند نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے یا مدینہ شریف گئے تھے، یہ مناسب نہیں لگتا۔ وہ جب بھی کہتے ہو کہتے ہیں حاضر ہوئے۔ مدینہ شریف میں کون کوئی بھی بزرگ کے بارے میں وہ تشریف لے گئے یہ نہیں، بلکہ وہ حاضر ہوئے۔ سمجھے بھائی بات؟ تو جب حضور اعلیٰ حضرت مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے مویا شریف پر، اور تمنا کی تھی کہ بیداری میں محبوب کا جلوہ نظر آئے، تو جب آپ نے رات گزاری اور دوسری رات پھر حاضر ہوئے اور آپ نعت غزل پیش کی، آپ نے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن بار پھرتے ہیں۔ ایک امید تھی ہاں آج کا پوری نعت پیش کرنے کے بعد، پوری نعت پیش کرنے کے بعد جب وہ پردے نہیں ہٹ رہے تھے، آرزو بر نہیں آ رہی، تو اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی دل سے ایک بات کہی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ جیسے تو بہت ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے جیسے کتے تو بہت پھرتے ہیں، تیری بات کوئی کیوں پوچھے۔ ایسے دل سے کہی نا اعلیٰ حضرت، ایسے دل سے کہی نا اعلیٰ حضرت نے کہ ایسے دل سے کہی نا اعلیٰ حضرت نے کہ وہ بات اس قدر دل سے تھی کہ حضور نے پردے ہٹا دیا، اور اعلیٰ حضرت نے بیداری میں جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا جلوہ مبارک دیکھا۔ اور مجھے لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ وہیں لکھا ہوگا کہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بیدار۔ ابھی توجہ نہیں ہے نا، ابھی توجہ ہے نہیں، آپ توجہ کرو گے تو بہت ملے گا، فکر کرو گے تو نصیب ہوگا۔ امام کہتے ہیں پیش نظر
وہ نوبہار اور سجدے کو دل گئے بے قرار. اب یہ جانے لگا نا, یہ جن لگا کیا تو میں تو گیا, ہاں یہ جن لگا نا دل سجدے میں, تو سر نے کہا ہاں میں بھی پیچھے پیچھے, جیسے دیکھا سر بھی گیا تو کہتے روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے, صلی علی نبینا صلی علی محمد. سدرا والے جبریل امین سدرا والے, سدرا کدھر ہے, کدھر ہے, ساتویں آسمان سے بھی, ہاں زمین سے ایک آسمان جو پہلا آسمان ہے فاصلہ کتنا ہے, کہتے ہیں ایک تیز رفتار گھوڑا, تیز رفتار مریل نہیں, اور تیز رفتار گھوڑا, کہتے 500 سال تک, کتنی سنیے گا توجہ, ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے, کتنا فاصلہ بنے گا, بولے یہ زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے, زمین سے پہلا آسمان, پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان وہ بھی اتنا, پھر دوسرے سے تیسرا وہ بھی اتنا, تیسرے سے چوتھا وہ بھی اتنا, اتنا یہ فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ. اس سے بھی اوپر کیا ہے, سدرا جو جبریل کا ٹھکانہ, اور جبریل کو سدرا سے زمین پر آنا ہونا تو دیر کتنی لگتی ہے, پہلے تو فاصلہ دیکھ لیا آپ نے, دیکھنا کیا سن لیا, کچھ عقل میں کام نہیں کرتی نا, وہ سدرا سے اگر زمین پر آنا ہو نا جبریل کو تو دیر لگتی ہے نا. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا, یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا, یعنی کہ جس کو سدرا سے زمین پر آنا ہو نا یوں ایسے. چلو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, سنو, ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے نا جس کو ہم بلائیں تو ہم اس کی پرسنالٹی کے حساب سے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں, جیسا مہمان ویسا پروٹوکول. کوئی خاص مہمان ہو تو ہم گاڑیاں بھیجتے ہیں, پھر ایئرپورٹ پر جب پہنچتے تو ریڈ کارپیٹ, آج کل تو پرپر ہو گیا, یہ بدلتے رہتے ہیں نا, تو یہ پروٹوکول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, تو جب محبوب کو معراج عطا ہوئی نا تو یہ پروٹوکول پیش کیا گیا, پہلے براق پر سوار, جنت سے براق لے کے آئے جبریل, مکے سے مسجد اقصی پہنچ گئے, پھر وہاں سے نبیوں کی امامت کرنے کے بعد سارے امام نبی مقتدی حضور امام بن کر پھر وہاں سے, اور وہاں سے پھر کیا ہوا, مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی لگائی گئی. یہ سواری نمبر 2 تھی, پہلی سواری کیا تھی, براق, دوسری بیٹا بیٹھ جائے. پھر کیا ہوا, پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک میرے آقا جبریل, میرے آقا کے فرشتوں کے پروں پر گئے. یہ تھی تیسری سواری, یہ پروٹوکول دیکھو, یہ تھی تیسری سواری. پھر 7ویں آسمان سے سدرا تک میرے آقا گئے جبریل کے بازو پر, تھکے تھے روح الممی کے بازو, تو یہ تھی چوتھی سواری. کیا تھی, پھر جبریل رک گئے, حد آ گئی, تو پھر رف تشریف لائے. رف جو تھا یہ 5ویں سواری تھی, پھر رف لے کے پہنچ گیا عرش پر. اب عرش کے بعد تو لامکان, پھر کیا ہے, پھر قرآن نے کہا ثم دنا
فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، وہ تھے. تو یہ ہوئی پروٹوکول. کیا ہوا؟ ورنہ محبوب کے لیے کوئی یہ سفر ہے؟ محبوب خرامہ چلے نا، خرامہ تو محبوب کا خرامہ ایسا ہے. امام کہتے ہیں کہ شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز. شان خدا نہ ساتھ دے، ساتھ نہ دے سکے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال نہیں تھا. میں جب چھوٹا تھا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ میں مارکیٹ جایا کرتا تھا. تو شام کو ہمارا ٹائم تھا، وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ مارکیٹ میں جا کر ادھاری لینی ہوتی تھی. تو بڑے بھائی جو نا ان کی ماشاء اللہ اسپیڈ بہت تھی چلنے کی، وہ یوں چلتے تھے اسپیڈ سے کہ میں کہتا تھا بھائی ذرا چل رہے، مجھے چلنے میں مشکل ہوتی تھی، مجھے وہ اتنا فاسٹ چلتا تھا تو مجھے تکلیف ہو جاتی تھی. اس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں مثال نہیں ہے. شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز. کون سا باز؟ سدرا سے تا زمین جسے ہلکی سی اڑان، سدرا سے تا زمین جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے، سدرا سے تا زمین جسے نرم ایک اڑان ہے. دھان پان کمزور لاغر سا. چاند آج تو 25-26 کی ہوگی نا، تو اب وہ تھوڑا دیر سے نکلے گا. نظموں میں کیسا دھان پان سا لگتا ہے نا، کیسا کمزور سا لگتا ہے نا. لیکن یہ وہی چاند ہے کہ بارے جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا. بارے جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا. یوں تو یہ ماہ سبزہ رنگ نظروں میں دھان پان ہے، یوں تو یہ ماہ سبزہ رنگ نظروں میں دھان پان ہے. آپ نے شروع کی تھی نا، شعر پڑھا تھا آپ نے. تو اتفاق ہے کہ آپ کے جو پڑھنے ہوئے جو دو شعر تھے ایک دو میں نے پورے کر دیے. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا عبد مصطفیٰ. قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم. یہ کون ہیں لوگ بھائی؟ ایک کیڑے لوگ نے جنہوں خوف ہی نہیں تے غم بھی نہیں. ایک کیڑے لوگ نے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. کانو یتقون جو ہے نا مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع سے پہلے کانو ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے استمرار، ہمیشگی، دوام. یعنی کہ جو ہمیشہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایسا نہیں کہ ایک دو دن میں تقوی کیا تجھے پتہ ہی نہیں، سب کے سامنے تقوی ہو تنہائی میں. نا، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک. اللہ ہماری تنہائیاں پاک فرمائے. تو کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور جو ہمیشہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو کوئی خوف ہی نہیں نہ کوئی غم ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا تو ہے عبد مصطفیٰ. یعنی کہ حضور کا غلام ہونا یہ ضروری ہے اللہ کا ولی ہونے کے لیے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ اگر تم اگر عبد النبی نہیں تو عبداللہ کیوں نہیں بن سکتے ہو؟
پہلے عبد النبی تو مان تے پھر تسی عبداللہ ہونا. نبی کی محبت کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی. نبی تو نبی ہیں غوث پاک کی. جب تک غوث پاک کا قدم نہ لے لو نا ولایت نہیں مل سکتی. اور سنو غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد شریف پہنچ کر کوئی صاحب منصب، یہ سیاست والا نہیں، روحانی والا منصب، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی فرد، کوئی ہے جس کے پاس کوئی منصب ہو، کہتے ہیں جو بغداد شریف جائے اور وہ جا کر صاحب منصب اگر غوث پاک کے دربار میں نہ جائے اس کی ولایت سلب کر لی جائے گی. یہ تو غوث پاک ہیں جن کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ کہو. اور میں بتاؤں آپ کو غوث پاک جو ہے نا وہ حضرت مولا علی کے 11 بیٹے ہیں. 11 بیٹے غوث اعظم مولا علی کے 11 بیٹے اور بیٹے 11 ہیں. اور پتہ ہے کہتے کیا ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جسے رائے کا دانہ. یہ تو غوث اعظم کی نظر ہے. پھر مولا علی کی وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. کہتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ میں ڈال دوں نا تو ٹھنڈی ہو جائے. یہ غوث اعظم ہے 11 بیٹے. تو پھر مولا علی میں کیا کیا بتاؤں. میرے امام کہتے ہیں کمال کہتے ہیں اور کمال ہی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے. یا غوث ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. یا یہ تو غوث پاک کی بات میں نے کر دی. پھر آگے جاتے رہو نا. امام کتنے ہیں؟ 12 امام. یہ 12 امام کا عقیدہ ہمارا سنو. یہ حضور کے اہل بیت میں سے وہ ہستیاں ہیں جو انتہائی اونچے درجے والے. یہ ہمارا عقیدہ سنیوں کا یہ انتہائی اونچے درجوں والی ہیں اور یہ سارے کے سارے محفوظ ہیں. کیا ہے؟ محفوظ. اللہ نے انہیں محفوظ کیا ہوا. اور ان میں سب سے پہلے کون؟ مولا علی کو. پھر اس کے بعد مولا حسن, پھر مولا حسین, پھر مولا زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام صادق, پھر امام موسیٰ کاظم, پھر امام علی رضا, پھر امام تقی, پھر امام نقی, پھر امام حسن عسکری, پھر آخر میں کون؟ امام مہدی. یہ بڑی عظیم روحانی مراتب میں بہت ہی بلند ہستیاں. یہ ہے 12 امام. یہ سب چیزیں سیکھا کرو, صرف نعت خوانیاں نہ کرو, علم بھی حاصل کرو تاکہ مزہ آئے نا بات کرنے کا. اب کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عہد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عہد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے, جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے. جان لو اعلیٰ حضرت میری پہچان گئے. جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے. ان کے مسلک سے جو بھی گیا
اس کا خطرے میں پھر ایمان گئے. جو بھی رضا ہو گیا اس کے لیے امان ہے. سنیوں کا شہنشاہ ہے وہی, سنیوں کا شہنشاہ ہے وہی, جس کو حاصل تیرا عرفان گئے. جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے. جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے. سبحان اللہ.